اللہ اپنے قریب والوں کو غم دیتا ہے۔ جو جتنا قریب ہوگا اسے اتنا بڑا غم دے گا، اور جو زیادہ عزیز ہوگا تو اسے کربلا دے دے گا۔ جس کا اللہ کریم سے رابطہ نہ ہو وہ روح تکلیف میں ہوتی ہے، چاہے جسم کتنی ہی راحت میں ہو۔ جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ روح راحت میں ہے، جسم راحت میں ہو یا نہ ہو۔ جب آپ کے اندر اپنی بداعمالیوں کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع پیدا ہو جائے تو سمجھو رحمت کا وقت آ گیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے اور واسطے ہی سے ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ نیت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دو کہ میں لوٹ آیا۔ دنیا کے ویرانوں سے آپ کے حضور سکون پانے کے لیے، پھر جس کو اللہ کی یاد مل گئی اس کو سکون ہی سکون ہے۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ خاموشی خود ایک راز ہے، اور ہر صاحب اسرار خاموش رہنا پسند کرتا ہے۔ خاموشی دانا کا زیور ہے اور احمق کا بھرم۔ کیسے جانے کہ یہ دل والا عمل ہے اور یہ دماغ والا عمل ہے؟ یہ تو آسان سی بات ہے۔ جس میں آپ کچھ لینا چاہیں تو یہ دماغ والا عمل ہے، اور جس میں کچھ دینا چاہیں وہ دل والا عمل ہے۔ اہل دل ایثار کرتے ہیں جبکہ اہل دماغ حاصل کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ تو وہ اللہ کا تعارف کرواتے ہیں۔ اگر اللہ کے پاس جاؤ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کرواتے ہیں۔ اس راز کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین سے آواز آسمان کی طرف جاتی ہے، لا الہ الا اللہ، اور آسمان سے واپس آواز آتی ہے، محمد الرسول اللہ۔ علم کے برابر آ بھی جائے تو مرتبہ مرتبے کے برابر نہیں آ سکتا۔ اگر تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا علم جان جاؤ تو بھی تم نبوت کا علم نہیں جان سکتے کہ نبوت کیا ہے۔ ایک آدمی عبادت کرتے کرتے اس کی بارگاہ تک پہنچ گیا۔ اللہ نے کہا، تیری کیا آرزو ہے؟ اس نے کہا کہ اگر اب میں آرزو بیان کروں تو مجھ سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہے۔ بس یہی آرزو تھی کہ تو پوچھ لے۔ دعا تک رسائی کے بعد دعا مانگنا بڑی ذلت کی بات ہے۔ آپ وہ کام کرتے رہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتے رہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے رہیں۔
اس سے اللہ کی رحمت کو ویسے ہی جوش آ جاتا ہے۔ آخری وقت میں آپ نے جس کو یاد کرنا ہے اس کو زندگی میں کیوں یاد نہیں کرتے؟ جس وقت آپ قبر میں جاؤ گے تو آخری وقت میں کیا مانگو گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مانگو گے، ابھی سے کیوں نہیں مانگتے؟